کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 صحافی ہیں جن سے میں بہت نفرت کرتا ہوں، ان میں ایک حامد میر ہے، ایک نجم سیٹھی ہے اور ایک اعزاز سید۔ 9/11 کے واقعے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ خبریں افغانستان سے آ رہی تھیں کہ جو اس وقت کی جو طالبان حکومت تھی اس نے بدھا کے اسٹیچوز توڑ دیے تھے، اور بھی بہت سارے واقعات ہو رہے تھے کیونکہ افغانستان میں اس وقت ملا عمر وہ حکومت کر رہے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں مجھے پتہ چلا اور کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے تھرو ہی پتہ چلا تھا کہ جو یو ایس انٹیلیجنس ہے وہ اپنی بھرتیاں کر رہی ہے، وہ انرول کر رہی ہے مختلف لوگوں کو۔ تو میں نے اپنے ایڈیٹر تھے اس وقت میاں غفار، ہمارے اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے، میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ اس طرح یو ایس انٹیلیجنس والے بھرتیاں کر رہے ہیں تو کیوں نہ یو ایس انٹیلیجنس کو یا یو ایس گورنمنٹ کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے ملک میں آ کے بھرتیاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں آئیڈیا دیا کہ میں خود جا کے بھرتی ہوتا ہوں اور پھر آ کے سٹوری اس کی لکھتا ہوں۔ پھر وہی ہوا، میں نے یو ایس ایمبیسی میں اس وقت فون کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ جی اس طرح میں فلاں سیکشن میں میری بات کروا دیں۔ انہوں نے مجھے بات کی اور مجھے اپوائنٹمنٹ بھی دے دی۔ تو 2 میری ملاقاتیں وہاں پر ہوئیں اور انہوں نے مجھے اس وقت جو یو ایس کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ میں طالبان کے حوالے سے یا میں جو پاکستان کی حکومت کے حوالے سے ان کو کوئی مخبری کروں، کوئی اطلاع دوں۔ تو ظاہر ہے میں نے تو وہ خبر کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں واپس آیا میں اس ساری صورتحال کو میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے۔ تو اس زمانے میں وہ خبر شائع ہوئی کہ پاکستان میں یو ایس انٹیلیجنس اپنے آپریٹرز جو ہے وہ بھرتی کر رہی ہے اور اس طرح یہ معلومات وہ چاہتے ہیں۔ 2008 نومبر میں انڈیا پر ممبئی کے مقام پر حملے ہو گئے۔ جب ممبئی کے مقام پر انڈیا پر حملے ہوئے تو اسی دن، اسے 1-2 دن جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا تو خبر آئی میڈیا میں کہ بھارت کے ایک وزیر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کال کی ہے اور تھریٹ کیا ہے بھارتی ڈیفنس منسٹر نے۔ یہ میڈیا میں خبر چل بھی گئی، لیکن مجھے ٹپ ملی کہ ایکچولی یہ بھارت کی طرف سے کال نہیں آئی، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ خیر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور میں کام کرتے کرتے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت FIA اور وزارت داخلہ پہنچا اور جہاں سے مجھے کلوز ملے کہ ایکچولی یہ جو کال تھی اس وقت پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو، وہ کال بھارت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی۔ یہ کال دراصل پاکستان کی سندھ کی ایک جیل میں قید ڈینیل پرل کے، امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں قید جو سندھ کی جیل میں موجود تھے عمر سعید شیخ، انہوں نے وہ کال کی تھی۔ اور یہ بیسیکلی ایک براڈر منصوبہ تھا، اور منصوبہ یہ تھا اس وقت ملیٹنٹس کا کہ وہ ممبئی کے اوپر اٹیک کریں گے، ملیٹنٹس اٹیک کریں گے، اور ممبئی کے اٹیک کے فوری بعد اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ نہ کیا تو پاکستان میں پاکستانی حکام کو ٹیلی فون کالز کی جائیں گی کہ پاکستانی حکام غصے میں آ کے ریئیکٹ کریں، اور یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ اور اس سارے عمل میں القاعدہ بھی شامل تھی۔ القاعدہ کیسے شامل تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو عمر سعید شیخ نے وہ ٹیلی فون کال کی تھی، چونکہ عمر سعید شیخ، آپ کو پتہ ہوگا کہ عمر سعید شیخ ہندوستان میں جیلوں میں رہ چکے ہیں، تو عمر سعید شیخ ہندوستانی لہجہ جانتے تھے۔ تو عمر سعید شیخ نے نہ صرف اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو وہ کال کی تھی، بلکہ جب میں نے اس کو پروب کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی انہوں نے کال کی تھی بھارتی عہدیدار بن کر، اور انہوں نے کیانی کو بھی اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو بھی یہ دھمکی دی تھی بھارت کے طور پہ کہ ہم آپ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس رات جس رات یہ دھمکی دی گئی تھی، پاکستان میں ایوان صدر میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات ہوئی۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو کال ہے وہ عمر سعید شیخ نے کی تھی، اور عمر سعید شیخ کو کے جو جیل سیل ہے اس پہ چھاپا بھی مارا گیا اور وہاں سے انٹرنیشنل جو سمز ہیں وہ بھی برآمد کی گئیں۔ لیکن یہ وہ کال تھی جو ممبئی اٹیک کے دوران ہوئی تھی، اور اس کال کے دوران اگر
کوئی بھی سمت یعنی کہ پاکستان کی جو قیادت تھی اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی یا جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی اور ہندوستان کی طرف سے بھی یہی کام کیا جاتا تو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی۔ ہوا یہ کہ 26/11 کی جب برسی آئی تو ہم نے وہ خبر دی۔ جنرل احمد شجاع پاشا ISI کے سربراہ تھے، اور جب وہ سربراہ تھے تو میرا ان کے ساتھ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ میرے گھر پہ ایک اٹیک ہوا تو میں نے کچھ دستیاب معلومات کی روشنی میں تھانے میں ان کے خلاف درخواست دی تھی کہ وہ میرے ملزم ہیں۔ ان کے کچھ افسران نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا، پہلے تو مجھے خریدنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں ہوا تو پھر میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا۔ لیکن جب وہ ریٹائر ہو گئے تو میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور ظاہر ہے دونوں کے درمیان ایک تلخی بھی تھی۔ تو میں نے جنرل پاشا صاحب سے ان کو ٹیلی فون کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ جی میں آپ کے بارے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ بڑے اسٹریٹ فارورڈلی، بڑے کھلے انداز میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 صحافی ہیں جن سے میں بہت نفرت کرتا ہوں، ان میں ایک حامد میر ہے، ایک نجم سیٹھی ہے، اور ایک اعزاز سید ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، معمولی سا جرنلسٹ ہوں، تو آپ نے ان کے ساتھ مجھے ملا دیا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا دیکھیے کہ میری بھی آپ کے بارے میں کچھ رائے ہوگی، تو آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو تو آپ مجھ سے لازمی ملیے، ہو سکتا ہے آپ غلط نفرت کرتے ہو۔ جنرل پاشا کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی ضرور، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ میں جنرل پاشا صاحب سے جب ٹائم ہوا کچھ عرصے کے بعد، تو میں جنرل پاشا سے ان کے گھر پہ ملنے گیا۔ میری وہ جو ملاقات تھی، جو انیشلی ہماری طے ہوئی تھی کہ 15 سے 20 منٹ ملاقات ہوگی، ہم گھنٹوں اکٹھے بیٹھے رہے۔ اور جنرل پاشا ایک بڑی زبردست کمپنی ہے، اور ان ظاہر ہے ایک ایسی پوزیشن کے اوپر رہے ہیں وہ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، بہت سارے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ پبلک کی ڈومین میں نہیں آتے۔ انہوں نے بڑے کھل کے مجھ سے باتیں بھی کی، ہماری بہت مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوتی رہی۔ باہر جب میں آیا تو انہوں نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا، اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ یہ اتنا مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے، تجربے میں بھی بڑا ہے، تو اس بندے کا اتنا دل ہے۔ تو میرے دل میں ان کے لیے بڑی اچھے جذبات بھی پیدا ہوئے۔ 2 مئی 2011 کو میں اپنے گھر پر موجود تھا، تو مجھے میرے دفتر سے فون آیا کہ ایبٹ آباد میں کوئی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا، تو وہاں پر آپ پہنچے۔ تو میں فوری طور پہ نکلا، راستے میں مجھے اطلاع مل گئی، ٹی وی پہ بھی آ گیا تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں سے ملا ہے۔ تو وہاں پر ہم پہنچے تو وہ سارا انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا۔ اس دن سارا ہم لائیو کرتے رہے۔ مجھے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جو کہ جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، اس پر دہشت گردی کے مقدمات تھے اس کے اوپر اور اس کے بھائی کے اوپر۔ قاسم ستی اس نوجوان کا نام تھا، اس کے والد نے بڑا کیس لڑا تھا۔ وہ نوجوان مجھے جیل میں جانتا تھا کیونکہ میں جیل کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کرتا رہا تھا، تو کافی سارے جیل کے جو جیل میٹس ہیں جن پر دہشت گردی کے مقدمات رہے وہ مجھے جانتے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میری جاب کا کوئی بندوبست کریں کہ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بڑی کوشش کی اس کی جاب کے لیے، سب لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس نوجوان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات رہے ہیں، تو یہ رہا ہو گیا ہے، تو اس کو ایک نارمل انسان کی زندگی گزارنے کا حق ہے، اس کو بھی، اس کے بھائی کو، اس کی فیملی کو بھی۔ تو لوگ اس کو جاب نہیں دیتے تھے۔ تو میں ان دنوں چونکہ کتاب لکھ رہا تھا، تو میں نے اسے آفر کیا۔ میں نے کہا یار میں کتاب لکھ رہا ہوں، 6-7 چیپٹر ہو گئے، اس کے 2 چیپٹر رہتے تھے، تو تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو میں تمہیں زیادہ کوئی تنخواہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے ہی پیسے دینے ہیں، تو تھوڑے سے پیسے جو تمہیں دوں گا تو تم آ جاؤ۔ انگریزی اس کی اچھی تھی، تو وہ لڑکا میرے ساتھ آ کے کام کرنے لگ پڑا۔ کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ اسی کتاب کی تحقیقات کے سلسلے میں مجھے اسامہ بن لادن کے گھر سے جو چیزیں ریکور ہوئی تھیں ان تک رسائی ملی، اور جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہی دنوں جب مجھے رسائی ملی تو بہت ساری آنکھیں کھول دینے والی دستاویزات بھی تھیں، اور ان میں سے ایک بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے تھی، جس میں اسامہ بن لادن کو اطلاع دی گئی تھی کہ یہ جو کام ہے ان کے بندوں نے کیا ہے۔ میری کتاب آ گئی، کتاب بڑی پاپولر بھی ہوئی، بک بھی گئی، انٹرنیشنلی بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جو میرا ریسرچر تھا قاسم ستی، اس نوجوان کا نام تھا، اسے نوکری مل گئی اسلامک یونیورسٹی میں، اور وہ نارمل زندگی گزارنے لگ پڑا۔ اس کی شادی ہو گئی، اس کی ایک بچی بھی ہو گئی، اور بالکل وہ نارمل ہو چکا تھا۔
میرے ساتھ اس کا رابطہ کبھی کبھار رہا کرتا تھا، لیکن سیڈلی آج سے چند سال پہلے اس کو اور اس کے بھائی کو یونیورسٹی سے واپسی پر اٹھا لیا گیا، اور آج تک اس ریسرچر کا اور اس کے بھائی کا، قاسم ستی کا اور اس کے بھائی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اکتوبر 2007 میں انٹرسٹڈ تھا بیت اللہ محسود سے ملاقات کا، جو کہ اس وقت قائد تحریک طالبان کے فاؤنڈنگ سربراہ تھا۔ میری ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ملیٹنٹس کے انٹرویو کر رہا تھا اپنی ایک اپ کمنگ کتاب کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے میں نے سینیٹر صالح شاہ اس وقت سینٹ کے رکن تھے، ان سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ سینٹ کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت اور بیت اللہ محسود کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کر رہے تھے۔ میں سینیٹر صالح شاہ سے ملنے گیا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، ان کے گھر پہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں ان کا گھر تھا، تو وہاں پر وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے، بڑے ملنسار آدمی ہیں وہ۔ ان سے گپ شپ ہوئی، میں نے اپنا بتایا کہ یہ میرا مقصد یہ ہے آپ سے ملنا، کہ میں کہ بیت اللہ محسود سے ملنا چاہتا ہوں۔ باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ بیت اللہ محسود نے کچھ فوجی اہلکار جو ہیں ان کو ذبح کر دیا ہے۔ بیسیکلی وہ پچھلی رات ہی ملاقات کر کے آئے تھے بیت اللہ محسود سے سینیٹر صالح شاہ، تو میں نے اس کے نوٹس لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بیت اللہ نے جو ڈیمانڈز مانگی ہیں تو وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈز فلفل کی جائیں، نہیں تو وہ باقی جو ہمارے فوجی جوان ہیں ان کو وہ قتل کر دے گا۔ تو ظاہر ایک امپورٹنٹ خبر تھی، تو میں نے اس کے نوٹس پوری طور پہ لیے، ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ تو میں نے باتوں میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ لال مسجد کا آپریشن جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے، یہ موجودہ حکومت لبرل ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت ایک ڈیل سائن کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی لبرل ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ آپس میں مل جائیں گے بے نظیر اور مشرف صاحب، تو بیت اللہ کی اور یہ جو لوگ ہیں ان کی آپ لوگوں کی بڑی آپ پہ آپریشنز کیے جائیں گے۔ تو سینیٹر صالح شاہ انہوں نے آرام سے کہا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے، میری بات ہوئی ہے بیت اللہ محسود سے، میری بات ہوئی ہے۔ تو بیت اللہ محسود جنہیں وہ امیر صاحب کہہ رہے تھے، کہ امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے بے نظیر کا، کہ بے نظیر جو ہے وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا بندوبست بھی کر لیا اور میں نے اس کے استقبال کے لیے بندے بھیج دیے ہیں۔ جب آپ کی پھولوں کی دکان ہوگی تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کے استقبال کے لیے بندے بھیجتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھول ہی پھینکیں گے، لیکن جب آپ خود کش حملہ آوروں کی دکان ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ ساتھ یہ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ خود کش حملہ آور بھیجیں گے۔ تو میں نے اس خبر لکھی کہ بیت اللہ محسود نے تھریٹ کیا ہے بے نظیر کو خودکش حملے کا، اور اس نے بندے بھیج دیے، اور پھر نیچے ایگزیکٹ وہ کوڈ کہ میں نے بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے بندے بھیج دیے ہیں، مجھے پتا وہ امریکن ایجنٹ ہے۔ یہ ڈیلی ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوئی۔ جو یہ خبر شائع ہوئی تو ایک دھماکہ ہو گیا، CNN، BBC، تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس خبر کے پیچھے۔ تو 18 اکتوبر کو بے نظیر لینڈ کی، اور اسی دن یہ خبر چھپی ہوئی تھی، اور رات 12 بجے ان کے کاروان کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ یعنی کہ جو میں نے خبر دی تھی کہ ان کی آمد کے اوپر اٹیک ہو گیا، وہ بالکل درست ثابت ہو گئی۔ قاضی رشید جو کہ لال مسجد کے نائب خطیب تھے، تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو کچھ اچھا کام بھی ہمارے لیے بھی کچھ کر دیں۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے کیا کرنا ہے، جو درست بات ہے وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیل میں کچھ قیدیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کچھ لکھ دیں۔ تو میں نے کوئی تحقیق کی، مجھے کچھ درخواستیں بھی مل گئی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے جن قیدیوں کو، ان کو تعلیم کی سہولت نہیں ہے، اور تعلیم بنیادی ایک سہولت ہے، تمام جیل میٹس کو ہوتی ہے، اور تعلیم کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیل کے اندر قیدی ہوتا ہے اگر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی جو جیل سینٹنس ہے اس میں بھی کمی آتی ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا، تو اس پر پنجاب کی حکومت نے جیل کے اندر جو پرزنرز تھے دہشت گردی کے مقدمات میں، ان کو اجازت دے دی کہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مختلف جیلوں کے اندر سے مجھے بہت ساری کالز آیا کرتی تھیں، خطوط آیا کرتے تھے۔ مجھے جیل میں سے ایک قیدی کال کیا کرتا تھا، اور وہ بتایا کرتا تھا کہ وہ شکریہ بھی ادا کرتا تھا، اور بتایا کرتا تھا کہ جی جیل میں یہ حالات ہے، تو میں خبریں وغیرہ لکھا کرتا تھا۔
میں اس قیدی سے اکثر پوچھتا تھا کہ تم پر کون سا مقدمہ پرٹیکولر کون سا مقدمہ ہے، تو وہ بات ادھر ادھر کر دیتا تھا. پھر ہوا یہ کہ مشرف اس وقت پرویز مشرف ملک کے حکمران تھے، تو انہوں نے ایک اپنی خود نوشت لکھی ان دی لائن آف فائر. تو اس ان دی لائن آف فائر میں جب پرویز مشرف صاحب کی جو خود نوشت میں نے پڑھی تو اس میں اس قیدی کا ذکر تھا کہ یہ وہ قیدی ہے سیف الرحمان سیفی جس نے 9/11 کے بعد پاکستان میں سوسائڈ ٹیررزم انٹروڈیوس کروایا، اور 3 یا 4 جو حملے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ اس کا سیفی تھا. تو میں نے سیفی کو فون پہ رابطہ کیا. ان دنوں فون چھپ چھپا کے جو قیدی استعمال کر لیا کرتے تھے، اور وہ اندر سسٹم نہیں لگا ہوا تھا کہ سگنل جیم ہو جائے. میں نے کہا یار تم تو بڑے آدمی نکلے، تم نے تو یہ کام کیا ہے. تو وہ ہنسنے لگ پڑا. اس نے کہا جی مجھے وہ کتاب مجھے بھجوائیں وہ کتاب. میں نے کہا انگریزی پڑھ لیتے ہو آپ؟ تو وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتا تھا. تو پھر جب اس کتاب کا ٹرانسلیشن آیا تو میں نے اسے وہ کتاب بھیجی. تو میں نے جس دن اسے کتاب بھیجی تو اگلے دن صبح میری اس سے بات ہوئی تو اس نے وہ پوری کتاب پڑھی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ وہ رہا ہو گیا. رہا ہو کے بعد بھی وہ جب بھی اسلام آباد میں آتا تھا مجھ سے ملتا تھا اور مجھے بہت ساری چیزیں بتاتا تھا. پھر وہ افغانستان جا کے جہاد لڑنے لگ پڑا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری کتاب کی لانچ ہوگی تو وہ ضرور اس کتاب کی لانچ پر آئے گا. لیکن بدقسمتی سے جس دن لانچ تھی مجھے اسی دن اطلاع ملی کہ افغانستان میں وہ جاں بحق ہو گیا ہے. لال مسجد کا آپریشن جن دنوں ہوا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم میڈیا والے جایا کرتے تھے حکومت کے پاس بھی اور لال مسجد انتظامیہ کے پاس بھی. حکومت کو میڈیا والے تنقید کرتے تھے کہ آپ نے جو افتخار چودھری کی موومنٹ چل رہی ہے 2007 کی، جو ان کو وکلاء تحریک جو چل رہی ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے لال مسجد خود آپ نے پیدا کیا ہے. اور لال مسجد والوں کو ہم تنقید کرتے تھے کہ آپ تو قانون ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور لے رہے ہیں. غازی عبدالرشید جو ہے وہ اس آپریشن میں تو جاں بحق ہو گئے، لیکن اس سے پہلے وہ پریس کانفرنس میں مجھ سے ملاقات کیا کرتے تھے اور وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں اور بعد میں جا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی ایک اچھائی تھی کہ وہ انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی. اور پھر جب لال مسجد کے اوپر آپریشن ہوا تو آپریشن کے دوران جس دن ان کی ہلاکت ہوئی اس سے 2 روز پہلے انہوں نے لال مسجد کے اندر سے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ وہ مشکل میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ٹیلی فون سے وہ فون کیا تھا اور وہ ساتھی ان کا زندہ ہے ابھی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لٹریچر جو ہے کچھ چیزیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی وہ آپ انگریزی میں ان کی خبر کریں اور انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں. انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ مجھ پہ تنقید کرتے رہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ آنیسٹی کریں گے کیونکہ میں آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن وہ چیزیں ان کی میرے ساتھ نہ آ سکیں. ایک اور امپارٹنٹ بات لال مسجد کے آپریشن کے حوالے سے یہ تھی کہ جس دن لال مسجد کا آپریشن شروع ہوا اس دن میں اور میرے ایک دوست جرنلسٹ ہیں سلمان مسعود، ہم لال مسجد کے اندر تھے. لال مسجد کے اوپر فائرنگ ہوئی، جو شیل فائر ہونے لگ پڑے، آنسو گیس کے، کرفیو سارے ایریا میں لگ گیا. تو اس وقت میں اور سلمان مسعود لال مسجد کے اندر تھے. پھر جب لائٹ بند ہوئی تو جو آخری 2 جرنلسٹ لال مسجد کے اندر سے نکلے ہیں کرفیو کی اناؤنسمنٹ کے بعد، وہ میں اور سلمان مسعود تھے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.